حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے کس بیٹے کا انتخاب کیا تھا؟ قربان ہونے کے اصل حقدار کون تھے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ قرآن اور بائبل میں بیان کردہ روایت میں کتنا فرق؟ زبردست کالم نگار یاسر پیرزادہ نے قرآن کی ایک سورہ کے اس ترجمے کے ساتھ کالم کا آغاز کیا کہ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ یہ حوالہ قرآن سورہ صفات آیت نمبر 113 میں ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اس پہاڑوں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برا یعنی بھیڑ بکری کا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ یہ حوالہ عہد نامہ عتیق کتاب پیدائش باب 22 میں ہے۔ پہلی روایت قرآن نے بیان کی ہے اور دوسری بائبل میں لکھی ہے۔ دونوں روایت کی روح میں کوئی خاص فرق نہیں، تاہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی نیت کی تھی، جبکہ مسیحی ایسا نہیں مانتے۔ ان کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے تھے اور بائبل میں بھی انہی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی ساتھ لیا تھا۔ لیکن اسی بائبل میں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق کا ذکر ہے اس سے پہلے ایک پیراگراف کا عنوان ہے، ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اس باب کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ یہاں خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے کہ ان کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں سے چلے گی۔ دوسری جانب خود مسلمانوں کے درمیان بھی یہ بحث خاصی پرانی ہے کہ قربانی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے کس کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اس بحث کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں آیا بلکہ فقط بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اس زمن میں جناب خورشید ندیم سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام حمید الدین فراہی نے اس پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی نے ذبح کون ہے کے نام سے کیا تھا۔ کمال شفقت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کے متعلقہ صفحات مجھے ارسال کر دیے۔ اس کتاب میں مولانا نے دلائل کے انبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ قربان ہونے کے اصل حقدار حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ مثلا ایک دلیل جو انہوں نے دی وہ یہ تھی کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا۔ قطع نظر اس بحث کے یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہیکل دوم یعنی یہودیوں کی مرکزی عبادت گاہ جہاں قربانی کی رسم ادا کی جاتی تھی اور حج کے طرز کے اجتماعات ہوتے تھے کی تباہی کے بعد یہودیوں نے قربانی کرنا ترک کر دیا ہے، جبکہ مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع نے مصلوب
मसलूब होकर अजीम कुर्बानी थी, जिसके बाद मसीहियों को इनफरादी तौर पर कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने उनके गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं और हज अदा करते हैं। देखा जाए तो इन तीनों इब्राहिमी अदियान की रूह एक है, सिर्फ जुजियात में फर्क है। मसलन हम मुसलमानों के नजदीक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी बरगज़ीदा पैगंबर हैं और याकूब, मूसा और हजरत मसीह भी। और कुरान में तो जगह जगह लिखा है कि तौरात और इंजील में हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई है। इसी तरह मुसलमानों के सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में जो अकायद हैं, जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वतन से उनका जन्म मसलूब होकर उठाया जाना, वही है जो खुद मसीहियों के हैं। आज लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मुकरमा में जमा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तबाह में सब कुर्बानी का फरीजा भी अदा करेंगे, मगर जरूरी नहीं कि तमाम मुसलमानों की कुर्बानी कबूल भी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मेंढा कुर्बान किया था तो मकसद उसका खून और गोश्त खुदा तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि खुदा की इताअत से बढ़कर और कुछ नहीं। सो जो मुसलमान इमसाल कुर्बानी कर रहे हैं, क्या वो दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि वो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करते हैं? अगर इस सवाल का जवाब नफी में है तो फिर ऐसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं।